فرنیچر کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا لڑکی اور لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں۔ بارہا عرض کر چکا ہوں کہ عرب ملک میں کسی ایک لڑکی کو آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر جاتی، ایک لڑکی نہیں بتا سکتے۔ لاکھوں لاکھ عورتوں میں، پورے عرب ملکوں میں، کسی عرب ملک میں آپ کوئی ایک لڑکی بھی ایسی نہیں بتا سکتے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر جائے۔ ہم نماز کے معاملے میں تو مسلمان ہوئے ہیں، نکاح کے معاملے میں مسلمان نہیں ہوئے ابھی۔ اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہ بھائی خوشی سے دے رہے، بس اس وقت وہی بیان کر رہا ہوں میں کہ اس خوشی کی کیا حقیقت ہے۔ معاشرے میں ایک طبقہ مالدار لوگوں کا ہے، مالدار لوگ بے شک خوشی سے دیتے ہیں، بلکہ ان کو تو انتظار رہتا ہے کہ کب ایسا موقع آئے کہ اپنی شان دکھائیں، اپنی معتبری دکھائیں، اپنے مال کی نمائش کریں، گھر میں، خاندان میں، بستی میں، سب میں چرچا ہو کہ صاحب کیا زبردست سامان دیے، کیسی شادی کرے۔ اور آپ دیکھتے رہتے ہیں آج کل خبروں کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں، کیسی کیسی شادیاں لوگ کرتے ہیں اور ان شادیوں کی نمائشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو مالدار طبقے کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایک غریب طبقہ ہے جو لوگوں سے مدد مانگ لیتا ہے، ان میں سب نہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو مانگ کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں اور ان کے لیے پرابلم بہت بڑا نہیں رہ جاتا، ہلکا ہو جاتا ہے۔ کچھ اونچے ہوتے ہیں خاندانی اعتبار سے مگر غریب ہوتے ہیں، تو وہ سعودیہ میں کوئی ہے اس کو بولو، امریکہ میں کوئی ہے اس کو بولو، کوئی 25 بھیجا، کوئی 50 بھیجا، کوئی 1 لاکھ بھیجا۔ اب بھیجنے والوں کے لیے بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو 4-6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ آسانی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور سب سے مانگ کر کے وہ ایک ایسی شادی کرتے ہیں کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ویسی شادی نہیں کر سکتے۔ تو مسئلہ ان کا بھی نہیں ہے، مسئلہ مڈل کلاس کے ان متوسط طبقے کے ان لوگوں کا ہے جو میڈیم درجے کے ہیں، مڈل کلاس کے ہیں، درمیانی درجے کے ہیں، اور جن کی سماج میں اکثریت ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے، یا تو شرم و حیا غیرت ایسی ہے ان کی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہتے، یا سوال کرنے پہ مجبور بھی ہو گئے ہیں مگر ان کے ایسے رشتہ دار اور تعلق والے نہیں ہیں کہ کوئی 50 دے دے، کوئی 25 دے دے، کوئی 1 لاکھ دے دے، ویسا بھی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ ان کی شرم و حیا غیرت ان کو اجازت ہی نہیں دیتی مانگنے کی، اور وہ مانگنا ہی نہیں چاہتے، اور ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی خوشی سے دے رہے ہیں تو آپ غور فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں، اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو رکھ کے غور کریں، اور ہم جیسے کسی خادم کو یہ نہ کہیں بہت سختی ہے، بہت زیادہ سختی ہے۔ میرے جیسا کوئی باپ فرنیچر خریدنے گیا، یہ سوچ کے گیا کہ 60-70 ہزار روپے کا فرنیچر خریدوں گا، لیکن آپ کے جیسے میرے دوست اور رشتہ دار، لڑکے کے لوگ نہیں، میرے ساتھ ہیں، فرنیچر دیکھ کے بولے بھائی یہ 70 ہزار کا اچھا نہیں دکھ رہا، پرانا ہو گیا، اب یہ 1.25 لاکھ روپے کا بہت اچھا ہے، یہ لے لو۔ میں بولا کہ بھائی میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ سب حساب کتاب برابر ہو گیا، شادی خانے کے ہیں، فلاں چیز کے ہیں، فلاں چیز کے ہیں، بہت خرچے ہو گئے، قرضہ بھی ہو گیا، اب تو میں مزید نہیں لوں گا، میں تو بس اتنے میں ہی لینے والا ہوں۔ ارے بھائی ایک مرتبہ دیتے، زندگی بھر بات رہ جاتی، کچھ بھی بات آئی کرکری زندگی بھر ہوتی، بچی کا مسئلہ ہے، اور لیے سو قرضہ اور ایک 50 ہزار روپے ہم دے رہے ہیں، تم لے لو، بعد میں جب تمہارے پاس آئے دے دینا۔ تو میں بولتا ہوں ٹھیک ہے بھائی لاؤ، اور میں 50 ہزار روپے لے کے میں 70 ہزار کا خریدنے کے بجائے 1.25 لاکھ روپے کا خریدتا ہوں۔ آپ ساری یہ تفصیل لے کے کسی مفتی کے پاس مت جائیے، آپ کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اور یہ مت بولیے مولانا بہت سخت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، دل سے پوچھو اپنے، آپ اللہ کے پاس جواب دیں۔ آپ بتائیے اس صورتحال میں کہ میں جو 1.25 لاکھ روپے کا لے کے دے رہا ہوں، میں خوشی سے دے رہا ہوں، میں خوشی سے دے رہا ہوں۔ یہ کسی مفتی کے پاس مت جاؤ، بنی اسرائیل کی طرح مت کرو کہ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اپنے مطلب کی لے لو،
وہاں جا کے فتویٰ پوچھو، وہاں جا کے مسئلہ پوچھو. مسائل جو حال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے حکم لگتا ہے. حال تبدیل ہو گیا، حکم تبدیل ہو گیا. حال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ بتائیے کہ میں یہ سوالات کا خوشی سے دے رہا ہوں. میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ متوسط درجے کے جو باپ ایسی صورتحال کا شکار ہیں، وہ باپ اپنی مجبوری سے ضرور کہتا ہے کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں. وہ ایک بار نہیں 1000 بار کہتا ہے آپ سے، مگر اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خوشی سے نہیں دیتا ہوں. وہ مجبور ہے وہ. اور اگر اس کے گھر میں ایک نہیں 4 بیٹیاں ہوں، کہاں سے کرے گا وہ؟ کھانا کہاں سے کھلائے گا وہ؟ 1 1.5 لاکھ کا فرنیچر لے، 2-4 لاکھ کا کھانا کھلائے، کہاں سے کھلائے گا؟ میرے دوستو، جو حالات امت کی بیٹیوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس پہ جتنے لوگ تبصرے کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، وہ خود اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہم ان معاملات میں کتنے مضبوط ہیں. اگر ہم ان معاملات میں مضبوط نہیں ہیں تو تذکرے تبصرے چھوڑ دیجئے، غم افسوس کی نمائش اور ڈھونگ چھوڑ دیجئے، واٹس ایپ پہ فارورڈ کرنا چھوڑ دیجئے، غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہوئی بچیوں کی خبریں دینا چھوڑ دیجئے، کیونکہ مجرم ہم ہیں. آج ہم نے پورا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈال دیا. لڑکیاں محنت کر رہی ہیں، لڑکی کا باپ بوڑھا بھی ہو جائے، کمزور بھی ہو جائے، تب بھی محنت کر رہا ہے. اور ہمارے لڑکے آوارہ اور نکمے بن کے، چیٹنگ کر کے پاس ہو کے، جھوٹی ڈگریاں لے کے، اسم نویسی میں بایو ڈاٹا میں جھوٹ لکھ کے اور گاڑیوں پہ آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں. ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو حرام کا ملنے والا ہے. لڑکیاں محنت کر رہی ہیں، لڑکیوں کے باپ محنت کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اور یہ لڑکے یہ آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں. نہ پڑھائی میں آگے، نہ نوکری میں آگے، نہ صلاحیت میں آگے، نہ اپنا وقت صحیح استعمال کرنے والے، اور پھر بعض اوقات غلط چیزوں میں پڑھ کے تو صحت بھی ایسی برباد کرنے والے کہ بوڑھوں سے بدتر ہوتے جا رہے. تو میرے دوستو، بات جو ہے وہ اصل علاج کی ہے. جب تک ہم نہیں کریں گے میرے دوستو، اس وقت تک میں یہ باتیں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کی بیٹیوں کے جو حالات بار بار آ رہے ہیں اور تذکرے ان کے ہو رہے ہیں، اس پہ غم افسوس کوششیں باتیں بہت کچھ ہو رہی ہیں، لیکن جو اصل علاج ہے، اصل علاج کی طرف اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو محض یہ باتیں، یہ تذکرے تبصرے کچھ کام دینے والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.